ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام راستے میں کہیں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ہی نرم لہجے میں فرمایا، اس وقت ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی ضد پر اڑ گیا اور بولا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام وہاں جمع ہونے لگے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو سخت رنجیدہ ہوئے اور چاہا کہ اس یہودی کو سزا دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں ہر تادیبی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا، تم سب یہاں سے دور چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کرام احترام سے پیچھے ہٹ گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش کی وجہ سے حضور کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے انور سے پسینہ بہنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے نہ کوئی غصہ ظاہر کیا اور نہ ہی کوئی سخت جملہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کیں۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صبح کے وقت صحابہ کرام وہاں پہنچے تو وہ یہودی اب بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام اسے ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ اس پر حضور نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ یہودی اچانک سے رونے لگا، پھر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پھر وہ بولا، اے محمد، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کی توہین کروں، بلکہ میں آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں آپ کی یہی صفت پڑھی تھی کہ محمد ابن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ کسی پر ظلم کریں گے اور نہ ہی کبھی جھوٹی بات بولیں گے۔ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تورات کی وہ پیش گوئی بالکل سچ تھی۔ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی طرح مبعوث رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک آپ علیہ السلام چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ کھلے عام اللہ کا پیغام پہنچائیں، جب حج کا زمانہ آیا تو پورے عرب سے لوگ مکہ آنے لگے۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ اور اس کے دین کو قبول کر لو۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام صفا سے اتر کر مروہ کی طرف گئے اور وہاں بھی 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مار دیا۔ پتھر لگنے سے آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا اور آپ کا چہرہ لہو سے تر ہو گیا۔ ابو جہل کے اشارے پر دوسرے مشرک بھی پتھر برسانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ کچھ دیر تک مشرکین آپ کو ہر طرف تلاش کرتے رہے، لیکن وہ آپ کو تلاش نہ کر سکے اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔
اسی دوران ایک شخص نے حضرت علی کو خبر دی کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد کو مشرکین نے مار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سنتے ہی حضرت علی کو شدید دکھ ہوا۔ وہ فوراً ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور کہا، میں نے سنا ہے مشرکوں نے رسول اللہ پر حملہ کیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کچھ کھانے پینے کا سامان لیجئے اور میرے ساتھ چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ حضرت علی نے خدیجہ سے کہا، آپ وادی کی طرف نظر رکھیں، میں پہاڑ کے دامن میں رسول اللہ کو تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے پہاڑ کی طرف بڑھ گئے اور بار بار پکارنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیجیے، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان، آپ بھوکے پیاسے کس وادی میں ہیں؟ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھیں، کیا کوئی ہے جو مجھے نبی پاک کی خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اسی دوران جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے فرشتوں کی بڑی فوج تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، رب تعالی نے ہمیں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابھی ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کا دنیا میں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامل نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں، ان کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم نے حضرت علی اور حضرت خدیجہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پٹی باندھی اور آپ کو گھر لے آئے۔ لیکن مشرکین کو جیسے ہی خبر ملی کہ نبی اکرم واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ دونوں ڈٹ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ باہر آئیں اور بلند آواز میں فرمایا، اے قریش کے لوگوں، کیا تمہارے دلوں سے شرم و حیا ختم ہو گئی ہے؟ تم اپنے ہی قبیلے کی ایک عزت دار خاتون کے گھر پر پتھر برسا رہے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کا یہ کلام سنا تو شرم سے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ذلت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قدم قدم پر تکلیفیں برداشت کیں، صبر کیا اور ہر دکھ کو ہنسی خوشی جھیلا۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔